عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رکھا جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ حکیم صاحب کو ایسا لگا ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملی۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے خال میں خوشحال کو جی رہی تھی۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مونا موجود تھی، ماہم غیر حاضر تھی۔ مونا اور بازلہ عائشہ کو خود ہی تیار کر رہی تھی۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ عائشہ نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائے گی۔ مونا نے عائشہ کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں۔ عائشہ نے کہا صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے۔ مونا نے عائشہ کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، بازلہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس، میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنو نکلے۔ تھوڑے مجنو کو لگتے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے عائشہ کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مونا اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول عائشہ، کیا اول فول بک رہی ہو؟ عائشہ نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ عائشہ نے اپنی طرف سے بات پوری گول کرنے کی کوشش کی۔ مونا اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہی۔ وہ خود ہی سے سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مونا کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز معراج کے آتا ہے، اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے عائشہ کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کے فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، عائشہ بیٹی کو یہاں ہی بلائیں، باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹا عائشہ کو یہاں ہی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ عائشہ دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلکہ باسط اور بینش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ لیکن سب مریم بی بی اور مونا کو چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلہ ان کو دبا رہی تھی۔ جب عائشہ ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی، سہیلی کیسا لگا آپ کو حارث؟ عائشہ نے فخریہ انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھو تو بھی مزمل سے خوبصورت۔ عائشہ کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے خوبصورت۔ عائشہ نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ عائشہ نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عائشہ بیٹا، رب سچا جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے ششم الفت سے ماہم کو دیکھا۔ عائشہ نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیں عائشہ، تم اس کے آگے کچھ نہیں، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا لگے گا۔ ذرا ماہم بیٹا۔ بازلہ پیچھے ہٹ گئی اور ماہم ممتاز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم بیٹا، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو۔ ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گی اللہ تمہارے دل کی جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئی۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، عائشہ نے تجویز دی۔ بازلہ نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے کہاں نیند آئے گی۔ ماہم نے بازلہ کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلہ کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ گھر کی چھت پر ایک ممٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، عائشہ نے چھت سے اوپر ممٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلہ نے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ عائشہ کے پیچھے پیچھے ماہم بھی سیڑھی سے ممٹی پر پہنچ گئی۔ بازلہ نے بھی ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے ممٹی کے اوپر عائشہ اور ماہم کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کے تھریشر کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس کوئی ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں الٹی
الٹی مار کر ممٹی کی سیمنٹ کی چھت پر بیٹھ گئی جس میں ابھی بھی جون کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ عائشہ نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی چھت پر۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ باذلہ نے روایتی سوال پوچھ لیا۔ وقت گزارنے کے لیے۔ ماہم نے سامنے اسکول کی گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو، وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں؟ باذلہ نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی ماہم کے دل کو کھچ سی لگی۔ ماہم نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، نو پروفٹ نو لاس، ایسا ہے بزنس؟ مطلب؟ باذلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں اس سے اسٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکالے جاتے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر باذلہ کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، سب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتے ماہم؟ آپ کی بہت بڑی بات ہے۔ باذلہ، پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شعور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شعور آ جائے، وہ اونچ نیچ کو سمجھ جائے، کم از کم اس قابل ہو جائے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اچھا نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بزنس وومن نہیں ہیں، میں غلط سمجھی تھی۔ آپ تو سوشل ورکر ہیں، بالکل مزمل بھائی کی طرح۔ مزمل بھائی نے بھی اپنی فیکٹری کے کئی ملازموں کی بیٹیوں کے تعلیم اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، میرے سمیت۔ اچھا، مزمل کا نام سن کر ماہم کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ ماہم یہ بات سن کر باغ ہو گئی تھی، مگر اس نے باذلہ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مزمل بھائی کہتے ہیں باذلہ ڈاکٹر ضرور بنو مگر پیسے کمانے کی غرض سے نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرو گی تو اللہ تمہاری تھوڑی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ ٹھنڈے آم لے کر عائشہ آ گئی۔ عائشہ نے اپنے آنے کا خود ہی اعلان کر دیا۔ وہ سلور کی دیچکی اٹھائے ہوئے چلی آئی جس کے اندر پانی اور برف میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے یخ آم تھے۔ ان تینوں نے خوب پیٹ بھر کر آم کھائے۔ باتوں میں رات کٹ گئی، جس کی خبر ان تینوں کو تب ہوئی جب حکیم صاحب نے سپیکر پر اذان شروع کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی ماہم نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، باذلہ اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے بانس کی سیڑھی اتر گئی۔ باذلہ یہ سوچ کر پریشان تھی اسے کیا ہوا۔ ماہم کے پیچھے ہی تھوڑی دیر بعد عائشہ بھی نیچے اتر گئی۔ باذلہ ڈرتے ہوئے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اسے گلی میں ماہم نظر آئی جس نے جلدی سے اپنے دروازے کا لاک کھولا اور ساتھ ہی رک گئی۔ جی ٹی روڈ سے اسے چھوٹی سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ماہم نے ایک نظر اس سائے والے شخص کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوا ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ قد کاٹ، یہ چال ڈال، سب کچھ باذلہ کا دیکھا بالا تھا۔ اس نے حیرت سے صرف اتنا کہا، مزمل بھائی یہاں؟ اس وقت باذلہ کا اس کے بعد سیڑھی سے ہٹ کر سارا دھیان مزمل کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ بغیر خوف کے بانس کی سیڑھی اتر آئی۔ باذلہ نے پھر حیرت سے اپنے منہ میں کہا، مزمل بھائی؟ مزمل نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نظر ماہم کو دیکھا جو آج ماہم کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ مزمل کے دل کو حیرت ہوئی۔ وہ فیکٹری رکنے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا۔